الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسر النحو کا درس نمبر 83 ہے، جس میں ہم لوگ ان ظروف کی تفصیلات پڑھیں گے جو لازماً مبنی ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ ظروف کی 3 قسمیں ہیں: ظروف غیر متصرفہ، ظروف شبیہ بالمتصرفہ، ظروف متصرفہ۔ تو اکثر ظروف غیر متصرفہ لازماً مبنی ہوتے ہیں، اور اس میں سے بتایا گیا اذ، اذا، انا، یانا، لدا، بینا، بینما، قد۔ تو یہ مشہور ظروف ہیں جو لازمی طور پر مبنی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض ظروف شبیہ بمتصرفہ بھی لازماً مبنی ہوتے ہیں، اور وہ حیثو ہے، لدن ہے، الانا ہے، مذ ہے، منذ ہے۔ اب اس کے بعد ان کی تفصیلات بتانا شروع کیا گیا تھا، جس میں سے اذ کو پڑھا گیا کہ اذ جو ہے کون سا معنی دیتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، اس کے اور احکام کیا ہیں، اور پھر یہاں سے باقی تھا اذ کے مبنی ہونے کا سبب، اذ مبنی کیوں ہوتا ہے۔ اس کا حرف کے مشابہ ہونا 3 حروف سے کم کا ہونے میں یہی سبب ہے اس کے مبنی ہونے کا، اس لیے کہ سبب جو ہے مبنی ہونے کا، اسم حرف کے مشابہ ہو، چاہے وضع میں، چاہے معنی میں، چاہے تاثیر میں، چاہے افتقار لازم میں۔ یہاں جو ہے وضع میں مشابہ ہے، 3 حرف سے کم کا ہونے میں اذ جو ہے حرف کے مشابہ ہے، اس لیے وہ مبنی۔ اس کے بعد دوسرا ظرف اذا بطور ظرف زمان مستقبل مستعمل ہوتا ہے، یعنی اذا ظرف زمان کا معنی دیتا ہے، اور وہ بھی مستقبل میں، اور اذ جو ہے تھا وہ ظرف زمان ماضی کا معنی دے رہا تھا، یہ ظرف زمان مستقبل کا معنی دیتا ہے۔ لفظاً مبنی علی السکون ہوتا ہے، اس لیے کہ الف آخر میں الف ساکنی ہوتا ہے، اور محلاً مفعول فی منصوب ہوتا ہے۔ عموماً اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے، اذا کے اندر ظرف کا معنی تو ہے لیکن شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اپنے بعد شرط کے جملہ کی جانب مضاف ہوتا ہے، یعنی اذا اپنے بعد جو شرط کا جملہ ہوتا ہے اسی کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ جواب شرط سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جواب شرط سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور تعلق کا معنی کیا ہے؟ یعنی جواب شرط کا گویا وہ ظرف مفعول فی واقع ہوتا ہے، یعنی جواب شرط میں موجود فعل اس میں عمل کرتا ہے اور اسے اپنا ظرف بناتا ہے، اور یہ خصوصاً جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اگر کہیں دیکھنے میں بظاہر اگر جملہ اسمیہ پر داخل دیکھا جائے تو وہاں فعل محذوف ہوتا ہے، جیسے قرآن کی صورتوں میں پڑھے ہونا اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، ٹھیک ہے، اذا السماء انشقت، تو السماء پر اذا داخل دکھائی دے رہا ہے لیکن وہاں فعل محذوف مانا جائے گا، اذا انشقت السماء انشقت، ٹھیک ہے۔ جیسے اذا قابلت الاستاذ فسلم علیہ، جب تم استاد سے ملاقات کرو، استاد کا سامنا کرو تو تم ان سے سلام کرو۔ اذا لفظاً مبنی علی السکون ہے، محلاً مفعول فی منصوب ہے، اور یہ مضاف ہے، اور قابلت الاستاد کا جملہ شرط کا جملہ ہے، اور محلاً مضاف الیہ مجرور ہے، اور جواب شرط فسلم علیہ سے اس کا تعلق ہے، یعنی سلم علیہ کا ظرف کیا ہے؟ اذا قابلت الاستاذ، ٹھیک ہے۔
اذا کے مذکورہ احکام اس وقت ہوتے ہیں جب وہ اسم ہوتا ہے، جب وہ اسم ہوتا ہے تب اس کے یہ جو احکام ذکر کیے گئے ہیں یہ احکام اس کے ہوتے ہیں کہ وہ ظرف زمان مستقبل ہوتا ہے، لفظاً مبنی علی السکون ہوتا ہے لیکن محلاً مفعول فی منصوب ہوتا ہے، اور کس کا مفعول فی ہوتا ہے؟ جواب شرط میں جو فعل ہوتا ہے اس کا مفعول فی واقع ہوتا ہے، اور وہ مضاف ہوتا ہے، اور شرط کا جو جملہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو احکام بتائے گئے ہیں یہ اذا کے مذکورہ احکام اس وقت ہوتے ہیں جب وہ اسم ہوتا ہے، ورنہ وہ بطور حرف تفسیر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جملوں میں اے تفسیریہ کی جگہ استعمال ہوتا ہے، مگر اس سے اس بات میں مختلف ہے کہ اذا کے بعد جو فعل ہوتا ہے وہ صرف مخاطب کے لیے ہوتا ہے، جیسے استکتمتہ السر اذا طلبت منہ ان یسترہ، تم نے اس سے بھید چھپانے کا مطالبہ کیا، یعنی جب تم نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے چھپائے، تو اذا طلبت منہ ان یسترہ میں اذا جو ہے تفسیر ہے، حرف تفسیر ہے، یا بطور حرف فجائی استعمال ہو، جیسے اذ بھی حرف فجائی استعمال ہوتا ہے، جیسے دخلت الفصل فاذا الاستاذ یدرس، میں کلاس میں داخل ہوا تو اچانک استاد پڑھا رہے تھے، تو یہاں اذا حرف ہے جو مفاجات کا معنی دیتا، تو جب اذا جو ہے حرف تفسیر ہو یا حرف فجائی ہو تو اس وقت وہ ظرف نہیں ہوتا ہے، یا اس کے یہ جو مذکورہ احکام ہے وہ نہیں ہوتے ہیں۔ مذکورہ احکام اس وقت ہوں گے جب اذا اسم کے طور پر استعمال ہوگا تب۔ اس کے بعد ہے اذا کے مبنی ہونے کا سبب، اذا کے مبنی ہونے کا سبب یہ کہ اس جملہ کا محتاج ہوتا ہے جس کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے۔ اذا جو ہے لازمی طور پر بعد والے جملہ کی طرف محتاج ہوتا، مضاف ہوتا ہے، اور اس کا وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح حرف اپنا معنی ادا کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو گویا محتاج ہونے میں، اذا محتاج ہونے میں حرف کے مشابہ، حرف جیسے دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے اذا بھی اپنے بعد والے جملے کا محتاج ہوتا ہے، اسی کی طرف وہ مضاف ہوتا ہے۔ تو اس افتقار لازم کی مشابہت کی وجہ سے، لازمی طور پر محتاج ہونے میں مشابہت کی وجہ سے حرف کے یہ مبنی ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انا۔ انا اس کی دو قسمیں ہیں، شرطیہ اور استفہامیہ، شرطیہ اور استفہامیہ۔ اسماء شرط اور اسماء استفہام میں اس کا ذکر گزر چکا ہے، تو وہ اسم استفہام بھی ہوتا ہے یا اسم شرط ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ظرف کا معنی بھی دیتا ہے۔ انا شرطیہ بمعنی اینا اسم شرط ہوتا ہے، انا شرطیہ جو آئینہ کے معنی میں ہوتا ہے اسم شرط ہوتا ہے، لفظاً مبنی علی السکون ہوتا ہے، اور محلاً مفعول فیہ منصوب ہوتا ہے، جیسے انا تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ اسماء شرط میں اس کا ذکر گزر چکا ہے، تجلس اور اجلس دونوں کو اس نے جزم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انا یہ ظرف ہوگا، مفعول فی ہوگا کس کا؟ اجلس کا، اجلس انا تجلس، جہاں تو بیٹھے گا وہیں بیٹھوں گا میں، تو میرے بیٹھنے کی جگہ وہی ہوگی جو تمہارے
بیٹھنے کی جگہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ انا استفہامیہ، انا استفہامیہ یہ اسم استفہام ہوتا ہے، لفظاً مبنی علی السکون ہوتا ہے اور محلاً مفعول فیہ منصوب ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں اور تفصیل اسماء استفہام میں گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی انا بطور ظرف محض استعمال ہوتا، ظرف محض استعمال ہوتا ہے، یعنی ظرف کے علاوہ کوئی دوسرا معنی اس میں نہیں پایا جاتا ہے، نہ شرط کا معنی ہوتا ہے اور نہ استفہام کا معنی ہوتا ہے، صرف اس میں ظرف کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں شرط یا استفہام کا معنی نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ قول نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، آیت میں اس کا معنی متی شئتم یا حیث شئتم ہے، اس میں شرط یا استفہام کا معنی نہیں ہے۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، انا شئتم یہ متی یعنی جب تم چاہو یا جہاں چاہو، یا حیث شئتم جہاں چاہو، اس معنی میں ہے، یعنی ظرف کا معنی دے رہا ہے لیکن اس میں شرط نہیں ہے یا استفہام کا معنی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ انا کے مبنی ہونے کا سبب تو گویا انا تین طرح سے ہوا ہے، انا استفہامیہ، انا شرطیہ، انا ظرفیہ، ظرفیہ محضہ، اس لیے کہ جب شرطیہ ہوگا تب بھی اس میں ظرفیت پائی جائے گی، جب شرط رہے گا، اسم شرط رہے گا تب بھی ظرفیت پائی جائے گی، لیکن کبھی کبھی صرف ظرفیت اس میں پائی جائے گی، اس میں شرط اور استفہام کا معنی نہیں پایا جائے گا۔ انا کے مبنی ہونے کا سبب یہ ہے کہ استفہامیہ معنی میں حمزہ استفہام کے ہے اور شرطیہ معنی میں ان شرطیہ کے مشابہ ہے، اور ظرفیہ محضہ ان دونوں پر محمول کیا جائے گا، تو تینوں صورتوں میں اسے مبنی مانا جائے گا۔ اگر انا شرطیہ ہے تو ان حرف شرط کے مشابہ ہے معنی میں، اگر استفہامیہ ہے تو حمزہ استفہام کے مشابہ ہے معنی میں، اس لیے وہ دونوں مبنی ہیں، اور اگر صرف ظرف کا معنی دیتا ہے تو شرطیہ اور استفہامیہ پر اسے محمول کیا جائے گا، اس لیے بھی وہ کیا رہے گا؟ مبنی رہے گا۔ ایانا اس کی دو قسمیں ہیں، استفہامیہ شرطیہ، استفہامیہ شرطیہ، دونوں کا ذکر اسماء استفہام و اسماء شرط کی بحث میں گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ایانا چاہے شرطیہ ہو یا استفہامیہ ظرف زمان ہوتا ہے، یعنی ظرفیت کا معنی دیتا ہے، ظرف زمان کا معنی کے معنی پر دلالت کرتا ہے، لفظاً وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، محلاً مفعول فی منصوب ہوتا ہے۔ شرطیہ کی مثال ایانا تذهب اذهب، جب تو جائے گا میں جاؤں گا، تو اس میں جو ہے ایانا یہ اسم شرط ہے اور ظرف کا بھی معنی دے رہا ہے، اور تذهب اور اذهب شرط اور جواب شرط میں جو فعل ہے دونوں کو اس نے جزم دیا ہے، دونوں کو جزم دیا ہے۔ اور استفہامیہ کی مثال ایانا یوم القیامہ، ایانا یوم القیامہ، کس وقت ہے؟ قیامت کا دن۔ ایانا کے مبنی ہونے کا سبب یہ ہے کہ استفہامیہ معنی میں حمزہ استفہام اور شرطیہ معنی میں ان شرطیہ کے مشابہ ہے، اس لیے مبنی ہے، اس لیے مبنی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
اب اس میں کوئی اگر چیز ہو جو نہیں سمجھ میں آئی ہو تو اس کو پوچھ سکتے ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.